الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم دین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شوال المکرم کے 6 روزوں کی فضیلت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ دراصل یہ فضیلت شوال المکرم کے روزوں کی رمضان المبارک کے روزوں کو ساتھ ملا کر ہے۔ رمضان المبارک میں جب کوئی بندہ 1 روزہ رکھتا ہے تو اسے 10 روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینے روزے رکھنے کے برابر ہیں، اور شوال المکرم کے 6 روزے جب رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ملا لیے جائیں تو یہ 60 روزے رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس طرح سے رمضان اور شوال کے 6 روزے ملا کر رکھنے سے پورا سال روزے رکھنے کا اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے بعد چونکہ رمضان المبارک میں انسان ہونے کے ناطے ہم سے بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، شوال المکرم کے روزوں کا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی ان کمیوں اور کوتاہیوں کا یہ جبیرہ بن جاتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے وہ کمیاں اور کوتاہیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ شوال المکرم کے جو روزے ہیں تو یہ نفل ہیں، اور ان کے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد بھی رکھے جا سکتے ہیں، 6 اکٹھے رکھ لیے جائیں، اور پورے مہینے میں 1 کر کے 2 کر کے پورے شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے بھی پورے کیے جا سکتے ہیں۔ خواتین جو رمضان المبارک میں اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد شوال المکرم کے اندر جب وہ روزے رکھتی ہیں، ان کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر وہ قضا کی نیت کریں گی تو ان کا رمضان کا قضا روزہ ہی ہوگا، شوال کا روزہ شمار نہیں ہوگا، اور اگر وہ شوال المکرم کے اندر شوال کے روزوں کی نیت کریں گی تو پھر ان کا یہ شوال کا اور نفل روزہ ہوگا، ورنہ قضا اور نفل روزوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جب کوئی آدمی قضا کی نیت کرے گا تو وہ روزہ قضا کا شمار ہوگا، اور اگر نفل کی نیت کرے گا تو وہ روزہ نفل شمار ہوگا۔ اور قضا کا جو روزہ ہے وہ دراصل فرض کی قضا ہے، وہ نفل تو ہے نہیں، اس لیے وہ قضا ہی شمار ہوگا۔ رمضان المبارک کے یہ جو کے بعد شوال المکرم کے یہ جو 6 روزے ہیں، ان کا رکھنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، ان کو لازمی بھی نہیں سمجھا جا سکتا اور ان کو غیر ضروری بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر کوئی مسلمان یہ 6 روزے رکھے گا، اللہ رب العزت اسے رمضان کو اور ان روزوں کو ملا کر پورا سال روزے رکھنے کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد کوشش یہ کی جائے کہ ہم یہ 6 روزے بھی رکھیں۔ عقلی طور پہ پورے سال کا ثواب اس لیے بھی ممکن ہے کہ انسان جب کسی چیز میں پابند کر دیا جاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ پابندی جتنی جلدی سے جلدی ختم ہو جائے اور میں اس پابندی سے آزاد ہو جاؤں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ پابندی کا تھا، لازم تھا ہمارے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ رمضان المبارک میں ہر حال میں روزے رکھیں گے، اگر کوئی مسافر نہ ہو اور کوئی بیمار نہ ہو۔ اب اللہ رب العزت نے وہ جو لازمی پابندی تھی وہ ختم کر دی، اور اس کے بعد بھی ایک مسلمان ایک اختیاری پابندی اختیار کرتا ہے، ایک اختیاری پابندی کے ساتھ خود روزے رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یقیناً اس کی یہ ادا پسند ہے، اور اللہ پاک اسے 1 سال کے روزے رکھنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے رمضان کے اور شوال کے سارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔